تو یہی بتا رہا تھا کہ پرائمری سورسز میں ہم نے بات کی مینوسکرپٹس کی، اوریجنل ڈاکومنٹس کی، اور پھر ہم نے بات کی ایپیگرافی کی، کتبوں کی جو پتھروں پر وغیرہ پر لکھا جاتا تھا. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک سورس آف ہسٹری ہے. یہاں سے جو بات سمجھ میں آئے گی وہ بہت زیادہ اوتھینٹک ہوگی. اس کے بعد آتا ہے نیومسمیٹکس، یعنی اسٹڈی آف کوائنس، جو سکے ہوتے تھے پرانے زمانے میں. آپ کو معلوم ہوگا کہ نوٹ کا جو سلسلہ، آج کرنسی نوٹ جو چلتی ہے 10 روپے 5 روپے 1000 روپے کی، 1000 روپے کی تو نہیں ہے خیر، تو 2000 روپے کی 500 روپے کی. تو پہلے زمانے میں جو ہے چاندی کے سکے ہوتے تھے، سونے کے سکے ہوتے تھے، اور جو ہے تانبے کے سکے ہوتے تھے. ایسے بہت سے دھاتوں کے جو ہے میٹل کے جو ہے کوائنس ہوتے تھے، اور یہ کوائنس جو ہے بادشاہ لوگ جاری کرتے تھے، اور جس کو اختیار ہوتا تھا وہ اس کو جاری کرتے تھے. گلبرگہ والوں کے لیے بتا دوں، گلبرگہ واز دا منٹنگ سینٹر، یعنی گلبرگہ میں جو ہے سکے بنائے جاتے تھے. تو گلبرگہ ایک بہت بڑا کارخانہ تھا سکے بنانے کا. تو ایک سکہ جو ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے گلبرگہ میں بھی کچھ لوگ ہیں جو کوائنس کلیکشن کرتے ہیں. آپ نے شاید دیکھا ہوگا پرانے جو قلعے وغیرہ حیدرآباد چار مینار وغیرہ جائیں گے تو وہاں لوگ جو ہے سکے لے کے بیٹھتے ہیں. اگر کسی میوزیم میں جائیں گے تو سکے ہوتے ہیں. آپ سوچیں گے کہ وہ یہ سکے سے آپ تاریخ کیسے معلوم کریں گے؟ تو اس سکے پر کیا ہوتا تھا، اگر اسے غور سے دیکھیں گے پڑھیں گے ہم لوگ، تو اس سکے پر یہ لکھا ہوگا کہ کس بادشاہ نے اس سکے کو جاری کیا ہے، اور اس کا حکومت کب سے کب تک تھی، اور کس سن عیسوی میں، سن ہجری میں جو ہے یہ سکہ جاری ہوا تھا. تو یہ جو معمولی سا انفارمیشن لگتا ہے آپ کو، لیکن بہت اہم ہوتا ہے. یہ بھی انفارمیشن تاریخ کے طالب علموں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ میں جو ڈیٹ ہوتی ہے یہ بھی بڑا کنٹروورشل ہوتی ہے. جیسے کہ اگر میں اپنے عنوان سے ہٹوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ، یا غوث پاک کی ولادت کی تاریخ، یا اعلیٰ حضرت کی تو نہیں کہوں گا میں کیونکہ وہ تو ثابت شدہ ہے. تو جو چیزیں تاریخ، جو پاسٹ کی جو ہسٹری کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ڈیٹ بھی بہت اہم ہوتی ہے. تاریخ جو ڈیٹ ہوتی ہے وہ بھی بہت اہم ہوتی ہے. تو ان کوائن سے ہمیں ڈیٹ معلوم پڑتی ہے کہ اورنگزیب نے اگر 50 سال حکومت کی تھی اس ہندوستان پر، تو اس میں سچائی کتنی ہے کہ ہم اس کوائن سے بتا سکتے ہیں کہ اورنگزیب نے فلاں کوائن جو ہے اس کی مہر پر شائع ہوا تھا اور وہ رائج ہوا تھا. تو اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ سے اورنگزیب نے حکومت کی، اکبر نے حکومت کی، اشوکا نے حکومت کی، سمراٹ اشوکا نے، یا پھر بہت سے بادشاہوں نے اپنے اپنے زمانے میں یہ چیزیں کی تھی. اور اس میں یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ اس زمانے کا سونا کیسا ہوا کرتا تھا، چاندی کیسی ہوا کرتی تھی. یعنی اگر کسی ریاست میں سونے کے سکے ہوتے تھے، مطلب وہاں کی اکانومی بہت اسٹرانگ تھی. اگر آپ لوگ سونے کا سکہ لے دے کر کے کاروبار کر رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی اہمیت. اشرفی جسے کہتے ہیں وہ سونے کی اشرفی ہوتی تھی. آپ حدیثوں میں دیکھیں گے دینار جسے کہتے ہیں، آج دینار کرنسی ہے گلف کی کنٹریز میں، لیکن اصل جو دینار ہے وہ سونے کا ہوا کرتا تھا. تو وہ جو کہتے ہیں نا سونے کی چڑیا تھا ہمارا دیش، ایسے تو ایسے ہی نہیں تھا. ہم لوگ سونے کا کاروبار کرتے ہیں، لوگوں کے جیب میں سونا پڑا ہوا ہوتا تھا کرنسی کی شکل میں، چاندی پڑی ہوتی تھی کرنسی کی شکل میں. تو اس سے بہت سی چیزیں ہمیں سمجھنے ملتی ہے. انشاءاللہ اس پر ابھی مزید تفصیل سے پھر کبھی گفتگو ہوگی. اس کے بعد آتا ہے ہسٹوریکل مونومنٹس، فورٹس، پیلسز، ایون ریونس آف ہسٹوریکل بلڈنگس. یہ ہمارا پرائمری سورس ہوتی ہے. کوئی بھی عمارت جو ہوتی ہے، ہسٹوریکل عمارت، یا آپ کا کوئی قلعہ ہے، کوئی محل ہے، کوئی جو ہے کوئی کھنڈر بھی ہے. ایون کھنڈر آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوستان کی جو تاریخ ہے وہ جو سندھ جو ندی ہے اس کے آس پاس جو سیولائزیشن بنی تھی انگریزوں کے زمانے میں، اسے نکالا گیا تھا، ہرپن سیولائزیشن. وہ جو 3-4 ہزار سال کی تاریخ ہندوستان میں بیان کی جاتی ہے وہ ایک کھنڈر سے نکل کے آئی. ان کھنڈرات کو جب کھودا گیا، نکالا گیا، تو ان کھنڈرات کو وجود میں آنے کے بعد، وہ جب کھنڈرات نکالے گئے، اس کو جب کھوجا گیا، تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے آبا و اجداد ہندوستان میں جو ہے کتنے ایڈوانس تھے. ہرپن سیولائزیشن میں واٹر کینال کا جو سسٹم تھا، اور انشاءاللہ وہ ساری چیزیں جب ہم اینشنٹ ہسٹری پڑھیں گے تو آئیں گی. تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی جو عمارت ہوتی ہے اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کی انجینئرنگ، اس زمانے کی سائنس، اس زمانے کی ٹیکنالوجی کتنی عروج پر تھی. آپ دیکھیں کوئی بھی عمارت دیکھ لیں، جیسے کہ کوئی قلعہ دیکھ لیں، قلعے کے اوپر اگر 100 یا 500 کلو کی اگر کوئی توپ رکھی ہوئی ہے، جیسے کہ آپ کوئی بھی قلعہ دیکھ لیں، جیسے ہمارے گلبرگہ شریف کا قلعہ دیکھ لیں، اس میں جو ہے ایک روایت کے مطابق ایشیا کی سب سے بڑی توپ جو کئی 100 کلو کی ہے، وہ
میں سمجھتا ہوں ایک 10 منزلہ جو بروج ہے اس کے اوپر لے جا کر کے رکھی گئی ہے. تو آپ جو ہے ہیبت میں پڑ جائیں گے, تعجب میں پڑ جائیں گے کہ بھئی ایسے کون سا ٹیکنالوجی تھا اس زمانے میں. کرین تو تھی نہیں اس زمانے میں, جو ہیلی کاپٹر تو تھا نہیں کہ لا کے رکھ دیا ہوگا, ایسا تو نہیں تھا. تو اس پر تحقیق جب ہوگی, جب ہم سوچیں گے, جب ہم سوچو بچار کریں گے کہ اس زمانے میں ایسے بڑے بڑے پتھر جو ہے آپ کے قلعے پہ آپ کو نظر آئیں گے. آپ تاج محل دیکھ لیں, تاج محل کی جو عمارت ہے اس کو صرف اس جگہ کا انتخاب کرنے کے لیے انجینئروں نے کئی سال لیے تھے. تو آپ کو پتا چلے گا کہ آج ٹیکنالوجی بہت ہے, لیکن پھر بھی جیسے کہ پرسوں ایک حادثہ ہوا کہ ایک برج جو ہے ٹوٹا ہوا تھا انگریزوں کے زمانے کا, گجرات کا, اور پھر جب اس کا رینوویشن ہوا تو پھر سے وہ ٹوٹ گیا. یہ آپ دیکھیں گے کہ کئی 100 سالوں سے جو ہے عمارتیں اپنی جگہ پر صحیح و سلامت رکھی ہوئی ہیں, پڑی ہوئی ہیں, لیکن وہ ٹوٹتے نہیں ہیں, پھوٹتے نہیں ہیں. آپ دیکھیں گے جو عمارتیں ٹوٹ بھی گئیں اس کا بھی ریسرچ ہوتا ہے, اس کا بھی اپنا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ہسٹری میں. جیسے کہ حال ہی میں واقعات ہوئے تھے کہ ایک کھنڈر نکل آیا. اب اس کھنڈر کو بھی لوگ جو ہے ریسرچ کرتے ہیں کہ یہ, آپ کو معلوم ہے کہ جو ڈیٹنگ کا ہسٹری ہوتا ہے, اگر کوئی ہڈی بھی نکل آتی ہے کسی قبر سے یا کسی جگہ سے, تو اس ہڈی کی جو ہے کاربن ڈیٹنگ ہوتی ہے کہ وہ ہڈی کتنے سال پرانی ہے, کون سے زمانے کی ہے. اس کے بعد وہاں کی مٹی دیکھی جاتی ہے, وہاں کا اسٹرکچر دیکھا جاتا ہے. جیسے میں ہڑپن سویلائزیشن کی بات کر رہا تھا, واٹر کینال سسٹم وغیرہ وغیرہ, پانی جانے کا کتنا اچھا انتظام تھا. تو ہندوستان والوں کو فخر محسوس ہوا کہ جب ہم میسوپوٹامیا کی تہذیب پڑھتے تھے, جب ہم ایجپشین تہذیب, جو مصر کے اہرام ہیں, مصر والوں کا دعویٰ ہے کہ ہم 5000 سال پرانے ہماری تہذیب, میسوپوٹامیا والوں کا دعویٰ ہے کہ ہم 6000 سال 3000 سال پرانے ہیں. تو ہندوستان والوں کے پاس ایسا کوئی دعویٰ نہیں تھا. ہمارے پاس پرانے جو ہے پرانی جو تھیولوجی ہے, ہندوازم کی جو تھیولوجی ہے, رامائن مہابھارت, وہ تو موجود ہے. لیکن آپ کے پاس جب ہرپن سویلائزیشن ایک کھنڈر نمودار ہوا, ایک بلڈنگ نمودار ہوئی, تو ہم نے یہ دعویٰ پیش کیا کہ ہماری سویلائزیشن بھی جو ہے اتنے 1000 سال پرانی ہے. جو ہرپن سویلائزیشن ہے وہ قریب 3-4 ہزار سال پرانی سویلائزیشن نکل کے آئی. تو اس طرح سے بہت سی چیزیں جو ہے وہ سمجھنے میں آتی ہیں. 2 منٹ دیں مجھے. تو اسی طرح سے ہسٹوریکل جو مونومنٹ ہوتی ہے وہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اور اس کے بعد آتا ہے, یہ ساری چیزیں آپ فوٹوز میں دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے میں نے کچھ فوٹو شیئر کیے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیے ایک سورس ہوتی ہیں. 2 منٹ کچھ آ رہا ہے. ہمارے پاس بالکل وقت بھی کم ہے, لیکن انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. چارج کریں, ٹھیک ہے میں ویڈیو بند کر رہا ہوں کیونکہ میرا فون چارج نہیں ہو پا رہا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ یہ سارے پرائمری سورسز ہوتے ہیں. اب جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری تاریخ کتنی رچ ہے, کتنی عظیم ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں سیکنڈری سورسز پر. اللہ رحم فرمائے میرے فون پہ. خیر, اور میرا فون کسی بھی وقت بند ہو سکتا ہے, 10-11% چارجنگ ہے. میں انشاءاللہ بہت ہی شارٹ میں سیکنڈری سورسز پہ بات کر لوں گا, پھر انشاءاللہ ہم کلاس کو ختم کر دیں گے. سیکنڈری سورسز, جیسے کہ ہم نے پرائمری سورسز کو سمجھ لیا, اب سیکنڈری سورسز یہ ہوتی ہے کہ the above primary sources are the authentic sources which tells us exactly what happened in the past, but interpretation of these sources is hardly impossible until we are the masters of these fields. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو پرائمری سورسز سے تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کے لیے بہت ماہر ہونا ضروری ہوتا ہے. وی ہیو ٹو بی ماسٹر ان ہسٹری, دین اونلی وی کین انٹرپریٹ. ہم لوگ جو ہے پرائمری سورسز سے چیزیں سمجھ سکتے ہیں. جیسے کہ اگر کوئی مخطوطہ ہے, کوئی کتبہ ہے, انسکرپشن ہے, تو اس کی جو لکھاوٹ ہوتی ہے اس کو سمجھنا اور پھر اس سے تاریخ کی باتیں سمجھنا یہ بہت ہی جو ہے مشکل کام ہے. تو اب آسان چیزیں کیسے ہوگی؟ تو ہم لوگ تو جو ہے اتنا علم نہیں رکھتے کہ ہم ڈائریکٹلی جو ہے پرائمری سورسز سے تاریخ کو سمجھ پائیں. تو ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم سیکنڈری سورسز کی طرف آئیں گے. سیکنڈری سورسز کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن ہوتی ہے. جو لوگ ماہر ہوتے ہیں
جو لوگ ہسٹورینز ہوتے ہیں، تاریخ دان ہوتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے مہارت سے یہ سارے پرائمری سورسز کو پڑھتے ہیں، اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس پر ریسرچ کرتے ہیں، اور پھر وہ ساری چیزیں لے کر کے کوئی کتاب لکھ دیتا ہے، کوئی لیکچر دے دیتا ہے، کوئی جو ہے ڈاکومنٹری بنا دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جیسے کہ میں نے اس میں لکھا ہے کہ ریلائبل ہسٹری بکس، تھیسس، ریسرچ پیپرز، میگزینز، آرٹیکلز، ڈاکومنٹریز، لیکچرز، یہ ایٹسٹرا، یہ ساری چیزیں جو ہے سیکنڈری سورسز ہیں۔ یعنی اگر آج کے زمانے میں کوئی بندہ اکبر پر، اورنگزیب پر، اشوکا پر، شیواجی مہاراج پر اگر کوئی کتاب لکھ رہا ہے، تو اس کی کتاب اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے وہ سیکنڈری سورس ہے، وہ آتھینٹک اتنی نہیں ہوگی جتنی پرائمری سورس ہے۔ تو اس کے لیے میں نے ایک بات لکھی ہے کہ ریلائبل سیکنڈری سورسز، جتنے بھی مسائل کھڑے ہوئے تاریخ میں وہ سیکنڈری سورسز ہی میں کھڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کیا کیا، پرائمری سورسز کو پڑھا اور پھر اپنے حساب سے سیکنڈری سورسز کو لکھنا شروع کیا۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ جب میں بیان کر رہا ہوں، جب میں لیکچر دے رہا ہوں، تو میں اپنے حساب سے لیکچر دوں گا، لیکن جو اصل تاریخ ہے، جیسے کہ میں بتا رہا تھا وہ پدماوت میں جس طرح سے علاؤدین خلجی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، تو اس میں جو پروڈیوسر ہوگا وہ اپنی کریٹیوٹی دکھائے گا، جو آتھر ہوگا، مصنف ہوگا، وہ اپنی کریٹیوٹی، الفاظ کا جال بنے گا کہ ایسے نہیں ایسے ہوا تھا۔ وہ جو ناول نگار ہوتے ہیں، افسانہ نگار ہوتے ہیں، وہ اپنی کریٹیوٹی دکھانے کے چکر میں اصل تاریخ کو توڑ مروڑ دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب ہم سیکنڈری سورسز، سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن، کوئی کتاب پڑھیں گے، کسی کا لیکچر سن رہے ہیں، یا کوئی آرٹیکل پڑھ رہے ہیں، کسی کی ڈاکومنٹری دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ یوٹیوب پر بہت سی ڈاکومنٹریز آپ کو مل جائیں گی تاریخ کے بارے میں، تو اس کے بارے میں جب ہم سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، تو یہ باتیں جاننا ضروری ہے کہ وہ جو سورس ہے ہمارا سیکنڈری سورس آف انفارمیشن، وہ کتنا ریلائبل ہے، کتنا بھروسے مند ہے۔ ہر کسی سے تاریخ نہیں پڑھی جائے گی۔ یعنی اس سے پہلے کلاس میں نے بہت سے ڈیفینیشن بیان کیے تھے کہ ہسٹری از دا سائنس نو لیس ٹو مور۔ تاریخ جو ہے وہ ایک فن ہے، ایک سائنس ہے، اس کے اپنے اصول ہیں۔ اب آپ جس سے تاریخ پڑھ رہے ہیں وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کس سے لیکچر سن رہے ہیں، کس ہسٹورین کا آپ لیکچر۔ ہسٹری میں بہت سارے اسکول آف تھاٹ ہیں، جیسے کہ کوئی لیفٹسٹ ہسٹورین ہے، کوئی رائٹسٹ ہسٹورین ہے، کوئی جو ہے نیشنلسٹ ہسٹورین ہے۔ جیسے کہ آج کے زمانے میں جو فلم بن رہی ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا، ویسے تو فلمیں چونکہ ہمارا ایک مذہبی پلیٹ فارم ہے تو فلموں کی بات نہیں ہونی چاہیے، فلمیں نہیں دیکھنی چاہیے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اسی معاشرے میں رہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں فلموں کا بہت اثر ہے۔ ہمارے لوگ فلم دیکھتے ہیں، وہ چاہے ارطغرل غازی دیکھتے ہوں گے، یا پدماوت دیکھتے ہوں گے، یا پرتھوی راج چوہان دیکھتے ہوں گے، لوگ فلم دیکھتے ہیں، لوگ سیریل دیکھتے ہیں، اور لوگ اسی کو تاریخ سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے تاریخ کو سمجھنے کا۔ اگر آپ ارطغرل غازی، عثمان غازی وغیرہ وغیرہ کی کتابیں یا تاریخ دیکھ رہے ہیں، ترکی میں جو بن رہا ہے وہ بھی اوتھینٹک نہیں ہوتا ہے۔ تو تاریخ جو ہے وہ فلموں یا ڈراموں سے نہیں سمجھی جا سکتی۔ آپ اس سے ایک انسپریشن ویسے تو نہیں لینا چاہیے، آپ لے سکتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اوریجنل سورسز کے بارے میں جاننا پڑے گا۔ تو سیکنڈری سورسز میں یہ ہوتا ہے کہ جو سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے وہ اپنی کریٹیوٹی بھی دکھاتا ہے، تو وہ اس کو ایگزیکٹلی سیم جو واقعہ گزر چکا تھا اس کو ایگزیکٹلی پیش نہیں کر پاتا۔ تو اس میں ہم کو بہت دھیان رکھنا ہوتا ہے جب ہم سیکنڈری سورسز کی طرف آتے ہیں۔ اور سیکنڈری سورسز میں بہت سی کتابیں آپ کو مل جائیں گی، بہت سے لیکچرز مل جائیں گے، بہت سے ریسرچ پیپرز مل جائیں گے، بہت سے میگزینز، آرٹیکلز آتے ہیں، ڈاکیومنٹریز یوٹیوب پر بھری پڑی ہیں۔ لیکن جب آپ اس کو بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پھر سے ریسرچ کرنا پڑے گا، پھر سے آپ کسی کی بات کو آنکھ بند کر کے نہیں مان سکتے۔ جیسے کہ اگر میں نے بھی کوئی بات کہی، میں نے جیسے کہ ذکر کیا پدماوت کے تعلق سے، تو آپ کی ذمہ داری ہے ایز اے ہسٹری اسٹوڈنٹ کہ آپ کم سے کم گوگل تو کر لیں کہ کیا واقعی میں آصف نے صحیح بات کہی یا غلط بات کہی۔ آپ دیکھیں کہ کیا پدماوت کوئی رانی جو ہے علاؤدین خلجی کے زمانے میں تھی، کیا نہیں تھی۔ تو کم سے کم اپنی طرف سے بھی آپ کو ایفرٹ لگانا پڑے گا، آپ آنکھ بوند کر کسی کی بات نہیں مان سکتے۔ اور یہ صرف تاریخ میں نہیں ہے، یہ ہر فن میں ہے۔ اگر آپ اسلامیات پڑھ رہے ہیں تو آپ ہر بات جو ہے، جیسے کہ تقلید کہتے ہیں، تقلید، مقلد جو ہوتا ہے، جس کی تقلید کی جاتی ہے، جیسے 4 امام ہیں، امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کی باتیں جو ہیں ہم آنکھ بند کر کے مان سکتے ہیں مقلد ہونے کے ناطے۔ لیکن
تاریخ میں یا دوسرے ابواب میں جیسے متفرقات ہوتی ہیں، فقہ کے جو مسائل ہوتے ہیں، اس میں ہر بات جو ہے آنکھ بند کر کے نہیں مانی جائے گی، آپ کو دلائل دیکھنے پڑیں گے۔ ایک مفتی صاحب جو ہے کسی دوسرے مفتی صاحب کے فتوے پر اپنا فتویٰ نہیں دیں گے، وہ خود تحقیق کریں گے، وہ خود پڑھیں گے۔ تو اسی طرح ایک طالب علم ہونے کے ناطے ہم کو بھی آگے بڑھ کر کے ریسرچ کرنی ہوگی کہ اگر رائٹ ونگ کا ہسٹورین یہ بول رہا ہے تو لیفٹ ونگ کا ہسٹورین کیا بول رہا ہے، اس پر پھر آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، ریسرچ کرنی ہوگی۔ لیکن بیسیکلی اگر آپ کو ماننا ہے، سمجھنا ہے، تو آپ جو ہے سیکنڈری سورسز سے بھی سمجھ سکتے ہیں، کچھ باتیں جو ہے سمجھ میں آئیں گی۔ لیکن اندھا دھند کسی بھی ویب سائٹ پر جا کر آپ تاریخ پڑھ رہے ہیں، کوئی مووی دیکھ کر کے تاریخ سمجھ رہے ہیں، تو آپ جو ہے غلط راہ پر، غلط ٹریک پر، رانگ وے پر جا سکتے ہیں۔ یہی بتانے کا میرا پہلا مقصد تھا کہ ہمیں سورسز کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اور جب کسی مانومنٹ، کسی بادشاہ پر انگلی اٹھائی جاتی ہے تو پھر جب بحث ہوتی ہے، جیسے کہ بابری مسجد کا قصہ ہوا تھا، تو سپریم کورٹ آف انڈیا میں 50 دن ہیئرنگ چلی تھی۔ 50 دن جب سنوائی ہوئی تو ہمارے وکلا نے جو بابری مسجد کے جو ہے حمایت میں وکالت کر رہے تھے، ان لوگوں نے بہت سے دلائل دیے، بہت سے دلائل دیے کہ بابری مسجد جو ہے بابر کے زمانے میں بنی تھی، میر قاسم نے، کوئی قاسم صاحب جو ہے انجینئر تھے، انہوں نے بنوائی تھی، اور اتنے سالوں سے وہاں نماز ہوتی تھی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب فیصلہ دیا گیا تو دلائل کو دیکھ کر کے نہیں دیا گیا، عقائد کو اور جو ہے وہ اس پر دیا گیا۔ تو یہ بھی ہمارے قوم کا المیہ ہے۔ 50 دن جو ہے ڈیلی پیپر میں آتا تھا کہ ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں، آج جو ہے سپریم کورٹ میں یہ باتیں کہی گئی، لیکن ہم کو اس کی فکر نہیں تھی۔ تو ہم نے، جیسے کہ میں نے یہ کلاس کے ابتدائی ایک دن کے بابری کے غم سے شروع کی تھی، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھ کر پڑھنا شروع کریں۔ میں 1 گھنٹہ بولوں گا ہفتے میں، آپ سن لیں گے اور چلے جائیں گے، اس طرح سے تاریخ نہیں سمجھی۔ تاریخ بہت بہت وسیع، اٹس واسٹ، اٹس لائک ایک اوشن ہے، ایک سمندر ہے پڑھنے کا، سمجھنے کا۔ تو اپنے سے بھی کوشش کریں کہ آپ کم سے کم ویکیپیڈیا پر پڑھ لیں، کم سے کم جو اتھینٹک ہسٹری کے ویب سائٹس ہم لوگ آپ کو پرووائڈ کریں گے، جس کو ہم مانتے ہیں، جس کو ہم ریلائبل، اگر آپ کو ہم پر بھروسہ ہے تو ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس پر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارا بلاگ ہے، جیسے کہ میں نے 4 بلاگ آپ کو شیئر کیے تھے، آپ اس سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم جو ہے کچھ صحیح بات بتا رہے ہیں، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کسی پر بھی آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ کی حمایت میں بھی بول رہا ہے، آپ کے خلاف بھی بول رہا ہے، تو آپ کو جو ہے مزید تحقیق کرنی ضروری ہے۔ جب آپ پڑھنا شروع کریں گے، تحقیق، آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی آپ جو ہے یونیورسٹی چلے جائیے، ریسرچ کیجئے، 10 سال لگا کر کے کسی عنوان پر پڑھیے، میں ہی نہیں کہہ رہا، لیکن کم سے کم آپ کو جو ہے پڑھنا شروع کرنا ہوگا۔ ہفتے میں ایک بار 1 گھنٹہ سن لینے سے تاریخ نہیں سمجھ آئے گا۔ کچھ باتیں موٹی موٹی آپ کو سمجھ آئیں گی، لیکن جن کو بہت انٹرسٹ ہے تاریخ میں پڑھنے کا، اور تاریخ کیوں پڑھنی چاہیے، تو ہم بتا چکے ہیں کہ جو قوم تاریخ کو بھلا دیتی ہے، وہ قوم یقیناً تاریخ سے بھلا دی جاتی ہے۔ آج اسپین کے مسلمانوں کا تذکرہ خود اسپین والے نہیں کرتے، اور ہم بھی نہیں کرتے۔ تو ضروری ہے، ایسے بہت سے فریڈم فائٹرز گزرے ہندوستان میں جنہوں نے اپنی جانیں دی، لیکن ہندوستان کی آزادی کے لیے انہوں نے اپنی جانیں دی، ہم ان کو نام بھی نہیں جانتے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے تاریخ کو سمجھیں، اس کے سورسز کو سمجھیں، اور سورسز ہمیشہ تاریخ میں بہت اہم ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بغیر سورس کے، بغیر دلیل کے تاریخ میں بات نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی بھی قصہ، کوئی بھی کہانی، کوئی بھی افسانہ تاریخ نہیں ہوا کرتی۔ کوئی بھی مووی، کوئی بھی ڈرامہ، کوئی بھی سیریل، وہ جو ہے تاریخ کا حصہ اس وقت تک ہی ہوگی جب تک کہ وہ صحیح جو ہے صحیح سورسز کے ساتھ بیان کی جائے۔ اور میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، and I'm open for question and answer now۔ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے، کوئی سوال ہے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور یا آپ فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں کہ بھائی میں بہت زیادہ اسپیڈ بول رہا ہوں، یا سلو بول رہا ہوں، یا میں جس طرح سے بول رہا ہوں سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے۔ فیڈ بیک بہت اہم ہوتا ہے دوستوں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ پوچھ بھی سکتے ہیں، جیسے تذکیر بھائی، میں آپ کو الاؤ کر رہا ہوں، جی بتائیں۔ تذکیر بھائی پلیز انمیوٹ یور سیلف اینڈ یو کین اسپیک۔ رحمۃ اللہ۔ ہلو ہلو تذکیر بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ وائس جی، کٹ کر تو کے آ رہا ہے، اچھا پرانا ہو گیا، سوری بھائی، میں آپ کا میسج نہیں دیکھا۔ اگر کسی میں کو یہ کوئی کہنا سوال چاہ کرنا رہا ہے تھا تو وہ کر کہ سکتے
تذکیر بھائی آپ سوری ہیلو 2 منٹ رکے، تذکیر رکے، میرا پرابلم ہے یہاں پہ. ہلو، جی اصل میں میرا بلوٹوتھ بند ہو گیا تھا. جی بتائیں، میں نے اس کو کلوز کر دیا. جی یہ عرض کر رہا تھا کہ تاریخ پر، اسلامی تاریخ پر اگر کوئی ایک معتبر کتاب آپ ارشاد فرما دیں، اور جی جو مطلب ترکی میں جس طرح ایک مسلمانوں کی بہت بڑی ہسٹری وہاں پر بنی ہے، وہاں پر جی مسلمانوں جی کی حکومت رہی ہے، یا اسپین میں جی جو جی حالات بنے ہیں اور وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا ہے، تو ان جی 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 تینوں جگہوں کے متعلق اگر آپ الگ الگ کچھ انشاءاللہ. کتب کے نام بتائیں گے تو تاریخ ہم اسلام لے پر کر پڑھ سکتے ہیں. جو آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کتاب ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے تاریخ الخلفاء، جس میں آپ نے خلفاء اسلام، خلفاء راشدین، خلفاء امویہ اور خلفاء عباسیہ سب کا ذکر کیا، اور بہت ہی اوتھینٹک کتاب ہے اسلامی ہسٹری میں. آپ چونکہ ایک ہی 2 والیوم کی کتاب ہے تو آپ اس کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ تاریخ پر بہت سی کتابیں، اگر آپ کو بڑی کتابیں چاہیے تو اس پر آپ مت جائیں. شروع میں بسم اللہ کرنے کے لیے آپ تاریخ الخلفاء سے بسم اللہ کیجئے. تاریخ اسلام ایک کتاب ہے، 3 جلدوں میں ہے، لیکن وہ اتنی اوتھینٹک نہیں مانی جاتی ہے، کیونکہ اصل میں کتابیں ایسے جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی اوتھینٹک مانی جاتی ہے. تو آپ تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی کی اردو، انگلش. آواز نہیں آ رہی. ہلو، جی معاف فرمائیں، مجھے کال آیا تھا. میری آواز آ رہی ہے تذکیر میں؟ جی ہاں، میں بتا رہا تھا 3 کتابوں کا نام میں نے آپ کو بتایا. ایک تو آپ کو پڑھنی ہے تاریخ الخلفاء، اسلامی تاریخ کے تعلق سے، خلفاء کی تاریخ کے تعلق سے، خلفاء عباسیہ، خلفاء بنو امیہ کے تعلق سے. اور اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں تاریخ اندلس، ایک کتاب ہے. انشاءاللہ آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں گے میرے نمبر پر یا انسٹاگرام پر، میں آپ کو انشاءاللہ یہ تینوں کتابیں دے دوں گا. اور دوسری کتاب جو عثمانیہ تاریخ پر آپ بول رہے تھے، وہ ہے دولت عثمانیہ. یہ بھی اچھی کتاب ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ جب آپ تاریخ اسلام پڑھیں یا پھر تاریخ خلافت ترکی پڑھیں یا پھر تاریخ بغداد پڑھیں یا پھر تاریخ اندلس پڑھیں، اس سے پہلے ہمارا جو مین فوکس ہے اس کلاس کا، میں بتا رہا ہوں. آپ کی دلچسپی آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں ضروری ہے کہ اب پہلے ہندوستان کی تاریخ پڑھیں گے. اسی سے اب بسم اللہ کریں گے، اور جب ہم ہندوستان کی تاریخ پڑھ جائیں گے ہم سمجھ جائیں گے، کیونکہ حملے جو ہے وہ ہمارے ملک میں ہماری تاریخ پر ہو رہے ہیں. اگر ہم اپنے گھر کی تاریخ نہیں پڑھ کے ہم بغداد کی تاریخ پڑھ رہے ہیں، اسپین کی تاریخ پڑھ رہے ہیں، ترکی کی تاریخ پڑھ رہے ہیں، تو یقیناً فائدہ تو ہوگا. تاریخ علم جو ہے کہیں بیکار نہیں جاتا ہے، لیکن گزارش ہے کہ ہم لوگ پہلے اپنے ملک کی، اپنے شہر کی تاریخ پڑھیں. آپ جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کی کیا تاریخ ہے؟ اگر آپ کے شہر میں کوئی قلعہ ہے تو اس کی کیا تاریخ ہے؟ کون سے بادشاہ رہا کرتے تھے؟ اس کے بارے میں آپ سمجھیں گے تو آپ زیادہ ریلیٹ کریں گے. پہلے آپ ہمارے بارے میں سمجھ لیں گے. جیسے کہ ایک مقولہ ہے عربی میں، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو جان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا. تو ہمیں پہلے اپنے آپ کو، اپنے آس پاس کو سمجھنا ہے، پھر انشاءاللہ ہم جو ہے اسلامی تاریخ بھی پڑھیں گے، تاریخ بغداد بھی پڑھیں گے، تاریخ اندلس بھی پڑھیں گے، پھر ہم جو ہے تاریخ ترکی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ تینوں کتابیں اچھی کتابیں ہیں. اگر آپ مجھے واٹس ایپ کر لیں گے یا انسٹاگرام پر میسج کر لیں گے تو میں آپ کو انشاءاللہ پرووائڈ کر دوں گا. جزاک اللہ. سہیل بھائی بھی بتا رہے ہیں کچھ. جی السلام علیکم سہیل بھائی. سہیل بھائی میں نے آپ کو الاؤ کر دیا ہے. جی جی، جی السلام السلام علیکم. علیکم. جی وعلیکم السلام، وعلیکم. بتائیں.
جی میرا کہنے کا مطلب ہے حضرت، جیسے چھوٹے بچوں کو جی مطلب 5th to 8th کلاس کے بچوں کو ہسٹری جیسے بورنگ بہت لگتا ہے، تو ہوں ان بچوں کو بوریت سے بچانے کے لیے کیا کیا جائے حضرت، کچھ بتائیں۔ اصل میں ہسٹری پڑھانا خود جو ہے بہت ہی ٹف کام ہے کہ جی سب کو بورنگ لگتا ہے ہسٹری، سب کو. جی تو اس کے جی لیے جی ہمارے ایک استاد ہیں، انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ لوگوں کو جو ہے انوالو کیا جائے. جیسے کہ جی آپ کے بچوں کو لے کر کے کسی ٹور پر گئے، کسی تاریخی مقام پر گئے ہیں، تو وہاں پر آپ لے کر کے جائیں گے اور ان کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے کہ آپ کے شہر میں کوئی کسی کی مورت لگی ہے، کسی کا اسٹیچو لگا ہے، تو آپ بچوں سے پوچھ لیں گے بھائی وہ کون تھے، تو بچے نہیں بتا پائیں گے یا بتا پائیں گے، تو ان کے بارے میں سمجھانا. اور جو ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے آڈیو ویژول جو ٹیکٹکس ہوتے ہیں، جو بی ایڈ میں اور ڈی ایڈ میں پڑھائی جاتی ہیں، کہ جی بچوں کے اندر جو انٹرسٹ پیدا کرنا ہے کسی بھی چیز کو، جب وہ ریلیٹ کریں گے. آپ بچوں کو بولیں گے اکبر تھے، اورنگزیب تھے، اشوکا تھے، شیواجی مہاراج تھے، تو بچے ریلیٹ نہیں کر پائے. کوئی تھے ہوں گے بھائی، چلو مر گئے، خدا حافظ، ہم کو کیوں ٹینشن دے رہے ہو، بچے ایسے کرتے ہیں. اگر آپ ان کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ فلاں ہم لوگ فلاں قلعے کو گئے تھے، فلاں میوزیم کو گئیں گے، تو بچوں میں انٹرسٹ آتا ہے کہ بھائی ارے اتنی بڑی عمارت ہے، تاج محل ہے، قطب مینار ہے. تو اس طرح سے اگر آڈیو ویژول ٹیکٹس اگر استعمال کیے جائیں، ایڈس جس کو بولتے ہیں، آڈیو ویژول ایڈس، جی جی تو اگر اس کا ٹیچنگ ہے۔ سہارا لے کر کے آپ بچوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور اگر آپ جو ہے ہو سکے تو کوئی جو ہے ویسے تو میں اس کا سجیشن نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اگر کوئی ویڈیو ہے، جیسے کہ ہمارا کوئی ویڈیو آپ بتا دیں، ہم نے 1 2 3 ویڈیو میں آپ کو بھجواتا ہوں، اوور انڈین ہسٹری چینل پر آپ دیکھیں. ایک ویڈیو ہم نے بنایا تھا ارطغرل غازی کا، جو بہت زوروں پر جو ہے شباب پر لوگوں کے درمیان تھا، کریز تھا لوگوں میں. تو ہم نے وہاں پر یہ بات بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہم کو اپنے گھر کی تاریخ نہیں معلوم ہے اور ہم ترکی کی تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں. جی تو ایسے جی کچھ آڈیو ویژول، جیسے کہ میں ابھی ہسٹری کیا ہے، ہسٹری پڑھنا کیوں ضروری ہے، تو میں جی سمجھتا ہوں میرے نظریے میں جو ہے اگر اس طرح سے بتایا جائے تو شاید کہ بچوں میں انٹرسٹ پیدا ہوگا. لیکن بہت ضروری ہے کہ بچوں کو اسی ایج سے جو ہے وہ انٹرسٹ پیدا کیا جائے، اور جو بھی جی ٹیکٹکس ہو سکتی ہیں ان کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں، کہ وہ اپنے آپ کو اچھوتا نہ سمجھے کہ بھائی ہم کو کیا کرنا ہے ان کے بارے میں پڑھ کے. ایسا ان کو محسوس، کیونکہ ان کو بڑی باتیں آپ نہیں سمجھا سکتے کہ بھائی تاریخ پڑھیں گے تو یہ مقال آپ بولیں گے کہ جو قوم تاریخ کو بلا دیتی ہے وہ تاریخ سے بلا دی جاتی ہے، تو بچے نہیں جی سمجھ پائیں گے. تو ہو سکے تو بچوں کو ایک ٹرپ پر لے جائیے، ان کو آڈیو ویژول موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں یا اسکرین اگر اویلیبل ہے تو اسکرین پر دکھائیے، اور جی بچوں کو اسائنمنٹ دیجیے کہ ہم جی فلاں مانومنٹ میں گئے تھے، آپ کو کیا یاد ہے اس کے بارے میں لکھیے. انشاءاللہ بچوں میں جو انٹرسٹ آئے گا. جی جزاک اللہ۔ کوئی اور سوال ہے کسی کا، یا کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ اچھی خاصی تعداد میں لوگ موجود ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر آپ ٹائم دے رہے ہیں تو مجھے بھی ضروری ہے کہ میں آپ کے ٹائم کی قدر کروں، اور جتنا ہو سکے ضروری باتیں میں آپ کو جو بتا سکوں. کوئی بھی سوال ہے، کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور کوئی فیڈ بیک دینا ہے تو بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ ہفتے کے دن کلاس نہ ہو، سنڈے کے دن ہو، اس ٹائم پر نہ ہو، اس ٹائم پر ہو، تو بھی آپ بتا سکتے ہیں، ہم اس پر بھی بات کر سکتے ہیں. تو وقت تو بالکل ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ 7:30 کو میں کلاس ختم کر دوں گا. اگر کسی کو کوئی سوال ہے، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. اینڈ آئی اپریشیٹ فار یور کوشچنس، بی اٹ ان انگلش اور ہندی اور اردو، واٹ ایور اٹ از. اور سوال پوچھنے کی عادت ڈالیے. اور جو خواتین، جو بچیاں یہاں پر فلاں سیرت کلاس کی ہیں، ان کو بھی میں کہنا چاہوں گا کہ مولانا بھی جب آپ کو 10 منٹ کا ٹائم دے رہے ہیں تو سوال پوچھیے. سوال پوچھنے سے علم بڑھتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کا جو سوال ہے وہ دوسرے کا بھی ہو، یا آپ کے سوال سے دوسرے کو کچھ سیکھنے کو ملے. تو صرف سن کے مت جائیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ ہم ترکیب بنا رہے ہیں کہ کچھ ٹیسٹ بھی لیا جائے یا کچھ ایسے ہو، کیونکہ اگر ہم بھی وقت دے رہے ہیں، لوگ بھی وقت دے رہے ہیں، تو اس کا فائدہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو ضرور بتائیں. اگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کسی اور طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں،
یا جیسے کہ میں نے اپنے ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر آپ کے شہر میں کوئی تاریخی عمارت ہے، کوئی آپ کے پاس تاریخی ڈاکومنٹ ہے، ہوتا ہے لوگوں کے پاس پرانی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، تو پرانے چیزوں کے بارے میں معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے جب تاریخ میں نئی نئی چیزیں آتی ہیں تو تاریخ جو انٹرسٹنگ لگتی ہے، سب پرانی چیزیں ہوگی ایک جیسی ہوگی تو پھر وہ انٹرسٹ نہیں رہ پاتا۔ بس اتنا ہی عرض کرنا تھا۔ اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ اس کلاس کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اور اس کلاس کے بارے میں اپنے حلقوں میں، اپنے دوست احباب میں، فرینڈ سرکل میں، ریلیٹیوز میں بتاتے رہیں۔ ہماری کوشش رہے گی کہ جتنا ہو سکے ہم اپنے ماضی کو سمجھیں اور اس پر حال کے اثر کو سمجھیں، اور لوگوں کے جو نئے دعوے ہوتے رہتے ہیں کہ فلاں کو فلاں کہہ دیا، فلاں مسجد کو مندر بول دیا، فلاں عمارت کو یہ کہہ دیا، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی رفتہ رفتہ چیزیں آتی رہیں گی۔ اور انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ اس کلاس سے قوم کو فائدہ ہوگا اور ہم سب کو بھی فائدہ ہوتا رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنا ہم نے صحیح کہا اسے سمجھ کر یاد رکھنے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کوئی لغزش پتا ہوئی ہوں گے بھی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقوی توسل معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی اللہ حافظ۔